السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت تین طرح کے لوگ ہیں، اور یقیناً ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اہل جنت ہی اس دنیا کے اندر کامیاب لوگ ہیں، اور آخرت کے دن بھی کامیابی یقیناً اسی کے اندر ہے۔ تو اگر ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انہی خوبیوں کو اس دنیا کے اندر بھی اپنانا چاہیے، اور ان خوبیوں پر اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو اجتماعی طور پر ان خوبیوں پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہیں جو اہل جنت میں سے ہیں۔ کہا ایسا حکمران جو عادل ہو، عدل کرنے والا ہو۔ پہلی خوبی اس کی عدل کی خوبی ہے، اور دوسری خوبی کہ وہ صدقہ کرنے والا ہو۔ تیسری اس حکمران کی خوبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جس کو اچھائی کی، اچھے کام کرنے کی جس کو توفیق دی گئی ہو۔ تو یہ پہلا شخص حکمران، اس کی یہ تین خوبیاں کہ یہ تین خوبیوں والا جو حکمران ہے یہ اہل جنت میں سے ہے، یہ کامیاب ہے۔ تو آج ہمیں اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ملک اور اپنے ملک کے حالات کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے ملک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر ان خوبیوں پر حامل ہمیں اپنے ملک کے نظام کو اور اپنے ملک کی طرز حکومت کو، طرز حکمرانی کو ان بنیادوں پر لانا ہوگا کہ جو عدل پر مبنی ہو، اور حکمران صدقے کی سوچ والا ہو، اکٹھا کرنے کی سوچ والا نہیں کہ اپنی ذات کے گرد، اپنے مفادات کے گرد، اپنے آپ کے گرد گھومنا، اپنے لیے اکٹھا کرنا نہیں، بلکہ وہ ملک کے وسائل کو امانت کے طور پر صدقے کی سوچ کے ساتھ، صدقے کی سوچ کیا ہے کہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرنا، مستحقین جو پریشان حال ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، پریشانی کے اندر ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ صدقے کی سوچ ہوتی ہے۔ اس سوچ والا حامل حکمران یہ کامیابی والا ہے، اور جس کو اچھے کام کرنے کی توفیق دی گئی ہو وہ حکمران، یہ پہلی خوبی۔ اور دوسرا، ایسا مہربان شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے نرم دل ہو۔ ایسا شخص یعنی جو ہر کسی کے لیے، جس کے دل کے اندر نرمی ہو، وہ نرمی کرنے والا ہو لوگوں کے اوپر۔ حکمران کے حوالے سے بھی یقیناً یہ ہے، لیکن یہ عام شخص کے لیے بھی ہے کہ وہ نرم دل ہو۔ محترم بھائیو، یہ ہم سب کو دیکھنے والی بات ہے کہ کیا میں دوسروں کے لیے نرم ہوں؟ میرا رویہ دوسروں کے حوالے سے کیا نرم ہے؟ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں؟ اپنے ذات کے حوالے سے میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا ہو، اور میرا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور روایات کے اندر بھی اس خوبی کو بہت بیان کیا گیا کہ جس کو نرمی دی گئی وہ بندہ خوش قسمت ہے، وہ بندہ بڑا ہی اچھا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نرمی کی اس نعمت سے نواز دے، نرم دل اللہ تعالیٰ جس کو دے دے، بلکہ مثال دی کہ جس کا پرندوں کی طرح کا دل ہو، ایسا شخص، ایسا نرم دل، احساس کرنے والا، یہ دوسری خوبی اہل جنت میں سے۔ اور تیسری خوبی وہ برائیوں سے بچ کر چلنے والا شخص، برائیوں سے بچنے والا جو ضرورت مند بھی ہے لیکن سوال کرنے سے بچتا ہے، سوال کرنے سے بچتا ہے ضرورت مند لیکن گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اس سوچ کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ سوال نہیں کرتا۔ یہ سوال سے بچنے والا شخص، یہ تیسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین طرح کے لوگ ہیں جو اہل جنت میں سے ہیں۔ یہ اس دنیا کے اندر بھی اگر کسی نے انفرادی طور پر بھی اپنے آپ کو ایک کامیاب زندگی کے اوپر رکھنا ہے، اور اگر ہم نے اپنے معاشرے کو کامیابی کے اوپر لے کر آنا ہے، اپنے ملک کو کامیابی کے اوپر لے کر آنا ہے، تو پھر ہمیں ان خوبیوں کو اپنانا ہوگا، ان خوبیوں پر اپنے معاشرے کو اور اپنے لوگوں کی تربیت اس پر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔